بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا جو ہمارا اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے یہ ٹیکنالوجی کو لے کے ہے. دنیا میں ٹیکنالوجی ایک انقلاب برپا کر رہی ہے. ایسے میں اس وقت جو خبروں میں ہے اسٹار لنک ہے. اسٹار لنک ایک ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ہے. اس کا کیا اوورآل امپیکٹ ہوگا، اور جو ایک مختصر عرصے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 7 ملین کے قریب یہ اس کے یوزرز میں اس وقت اضافہ ہو چکا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کئی ایسے پرابلمز بھی ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. اس کی ڈسکنیکٹیویٹی کا مسئلہ آ رہا ہے، بہت سارے دیگر ایشوز ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بھی کئی جگہوں پہ کئی ملکوں میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا اسٹار لنک پہ ڈپینڈ کرنا ان کے ممالک کے لیے ٹھیک ہوگا. یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے اوپر آج کے اس اسپیشل پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی نظر. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو سٹارٹ ہم اسی سے کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کنیکٹیویٹی کے آج کی جو جدید دور ہے اس میں انٹرنیٹ، اس کی ہائی سپیڈ کنیکٹیویٹی یہ بڑی میٹر کرتی ہے. چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہم دیکھیں، دنیا بھر میں آئی ٹی ایکسپورٹ ہو یا ایون ڈیفنس ہو یا ای کامرس ہو، کسی بھی شعبے میں اس کی بڑی اہمیت ہے. تو اسٹار لنک کا جو یوز ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پاکستان جیسے ملک میں یا اوورآل ساؤتھ ایشین کنٹریز میں یہ کتنا کاسٹ افیکٹو ہوگا، کتنا افورڈیبل ہوگا؟ ظاہر ہے سب سے زیادہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ کیا ہے. کیا یہ بہت آسان ہوگا؟ جیسے ابھی ہمارے یہاں مختلف انٹرنیٹ سروسز ہیں لوگ یوز کر رہے ہیں، تو کیا اسٹار لنک بھی اتنا ہی کاسٹ افیکٹو ہوگا یا اس کا کوئی ڈفرینٹ امپیکٹ ہے؟ تھینک یو ڈاکٹر عرفان مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. دیکھیے، دونوں کی ٹیکنالوجی میں بہت ہیوج ڈفرینس ہے. لائک ٹریڈیشنل جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرس ہیں وہ گیٹ وے کے تھرو جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. یہ سیٹلائٹ بیسڈ انٹرنیٹ ہے اور اس کی آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف جتنی کنیکٹیوٹی کہہ دیں، سروس کہہ دیں، اس کی کمیونیکیشن کہہ دیں، تو وہ سارا کچھ ڈفرینٹ ہے. تو آبویسلی اس کی جو پرائسز ہیں اس میں بھی ہیوج ڈفرینس ہے. تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر یہ ہے کیا، اسٹار لنک ہے کیا. اسٹار لنک جو ہے وہ اسپیس ایکس کا ایک پروجیکٹ ہے اور یہ ایلون مسک کا بیسیکلی ایک ڈریم ہے کہ اسپیس میں کس طرح سے سیٹلائٹس کے تھرو جو ہے وہ انٹرنیٹ جو ہے ہم پرووائڈ کریں زمین میں. تو یہ لو ارتھ آربٹ کے تھرو جو ہے یہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. فنکشن اس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ان اے وے ہوتا ہے کہ یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ بیسیکلی اگر آپ ایک ڈیوائس لیتے ہیں، ایک اگر اسٹار لنک کے لیے آپ کنیکشن لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک اس کا اسٹار لنک کا ڈش چاہیے ہوتا ہے. جب آپ نے کنیکٹ کیا ہے اسٹار لنک کے ڈش سے، وہ آپ کے سگنلس بھیجتا ہے سیٹلائٹ پہ. سیٹلائٹ پہ جب آپ کے جتنے بھی سگنلس جاتے ہیں، اور یہ لو آربٹ سیٹلائٹس ہوتی ہیں، لائک ارتھ سے 550 کلو میٹرز اوے ہے. تو وہ جب وہاں سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ کنیکشن جاتا ہے جتنے بھی انٹرنیشنل گیٹ ویز ہیں یا اسٹیشنز ہیں اگر آپ کہیں، تو وہ ان کے پاس جاتا ہے، وہاں سے انٹرنیٹ لیتا ہے اور پھر سیٹلائٹ کے تھرو وہ بندے کو ڈائریکٹلی دیتا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی آس پاس کوئی کنیکشن نہیں چاہیے ہوتا ہے. آپ یہاں پہ ریموٹ ایریا میں بھی ہو جہاں پہ فائبر آپٹکس نہ ہو، جہاں پہ ٹریڈیشنل انٹرنیٹ نہ ہو، تو وہاں پہ یہ ایزیلی کنزیوم ہو جاتا ہے. اور جس طرح سے پاکستان کا کچھ جو علاقہ ہے جہاں پہ یہ فیسلٹیز نہیں ہے، تو وہاں کے لیے ان کو بیسیکلی کرے گا. لیکن کاسٹ کے اوپر اگر بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو ہم ایک جو 4000 یا 5000 والا بھی ایون ایک پیکیج ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ مشکل ہوا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پے کیا جائے. تو کیا ایک جو پاکستان کا کام آدمی ہے جس کو انٹرنیٹ تو چاہیے لیکن ظاہر وہ ایک لمیٹڈ بجٹ میں چاہیے، تو اس کے لیے اسٹار لنک کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے، اسٹار لنک جو ہے وہ کاسٹلی ہے، وہ بجٹ فرینڈلی کنیکشن نہیں ہے. ایک اگر ریزیڈینشیل کی بات کریں تو اس میں اگر آپ کنیکشن لیتے ہیں تو آپ کی خالی جو ڈیوائس ہے وہ 1,10,000 کی ملتی ہے، اور پھر پر منتھ جو ہے یہ 35,000 جو ہے اس کا آپ کو پر منتھ جو ہے وہ ریٹ جبکہ ہم جو دیکھیں تو دوسری طرف ہم لیتے ہیں 4,000 کی ڈیوائس لیتے ہیں اور میرا خیال ہے 1,500 یا 2,000 روپے کا ہم روز کا منتھلی اس میں پیکیج کرتے ہیں. اور یہی اگر کمپنیز اگر لیتی ہیں تو کمپنیز کا یہ ڈبل ہو جاتا ہے کہ ان کے جو سارٹ آف جو موڈیم ہے یا پھر آپ اسٹار لنک ڈش کی بات کریں تو وہ ہوتا تو ون ٹائم آپ کا خرچہ ہے، لیکن وہ ہے
2,20,000 کا, اور جو پر منتھ ان کے چارجز ہیں وہ 1 لاکھ ہے. یہ بھی اس ریشو سے بہت اوپر ہے, مطلب ایون ابھی آپ آفیسز میں بھی کوئی بھی دوسرا لگائیں XYZ. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ لمیٹیشن بھی ہے کہ آپ اتنے کنیکشن سے زیادہ آپ یوز نہیں کر سکتے, ادروائز پھر وہ وہ ڈیٹا وہ سلو ہو جاتا ہے, ٹرانسفر آف ڈیٹا اینڈ آل دیٹ, وہ سارا سلو ہو جاتا ہے, پھر اس کا پھر فائدہ وہ آپشن بھی نہیں ہے کہ جیسے کہ ہم نے یہاں ایک وائی فائی لگایا اس آفس میں تو ہم 20 لوگ اسی سے کنیکٹ ہیں, تو اٹ مینس کہ وہ اسٹار لنک کے لیے آپ کو وہ بھی ریسٹرکشنز ہیں. جی بالکل, یعنی وہ بھی آپ کو چند ہی یوزرز ہو سکتے ہیں. یہ تو چلیں اس کا ایک ٹیکنیکل امپیکٹ تھا. اب اس کے اوپر آگے آتے ہیں. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ, میں کیونکہ اسٹار لنک پہ بیسیکلی اس وجہ سے یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جنرلی تو بات بہت سارے لوگ کرتے ہیں, بٹ اس کے جو کچھ ایسے اسپیسیفک میرے خیال سے اینگلز ہیں جن کے اوپر بات بالکل نہیں ہو رہی. تو میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ یوکرینین آرمی جو شاید سارا اسی کے اوپر بیس کرتی ہے کنیکٹیوٹی کے لیے, تو ان کا کئی گھنٹوں کے لیے وہ ڈسٹرپٹ ہوا تھا سارا. تو یہ کیا ماجرا اور یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے اوپر اگر آپ بات کر سکیں. کیا کوئی یوزرز کا برڈن ہے سیٹلائٹ میں, ان کے پاس جو بھی ریکوائرڈ ٹولز ہیں ان کی کمی ہے, یا کیا چیزیں, اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے اس میں یوز ہوتی ہیں انٹرنیشنل اسٹیشن یوز ہوتے ہیں, یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کے پاس جو ہے آپ کا جو گیٹ وے ہے آپ اس سے راؤٹ ہو کے جا رہے ہیں. یہ انٹرنیشنل اسٹیشنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں, انڈر سپرویژن آف ان کی اپنی سپرویژن میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کا ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے یو آر ناٹ ایبل ٹو کنٹرول دیٹ, یو کین ناٹ ایون مانیٹر دیٹ ڈیٹا. لیکن وہ یہ مانیٹر کر سکتے ہیں, وہ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں, ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں چیزیں. تو یہ جو 2 آورس کا تقریباً یہ ڈسٹرپشن ہوا تھا, اور یہ ایک ہیوج چیز تھی, اور اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے تھوڑا بہت, اس میں ڈسٹرپشنس ہوئی ہیں اسٹارلنگ میں, ڈفرینٹ کیسز تھے. اور اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ جو مانیٹرنگ اینڈ کیونکہ ابھی دیکھیں یوکرین رشیا وار چل رہی ہے, اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ کانفلکٹس ہیں جو کہ US کے فائدے میں ہیں, جو کہ بہت سی ڈفرینٹ کنٹریز, اگر آپ نیٹو فورسز کے حوالے سے بات کریں تو وہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شیئر ہولڈرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ایک چیز آپ کے اس میں اتھارٹی میں نہیں ہوتی, آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے, تو پھر یو کین بی مینیپولیٹڈ. ایران کا کیس دیکھ لیں, ایران میں جب ہوا تھا, حملہ ہوا تھا, تو اس میں بھی آپ کے یہ بعد میں رپورٹس لیک ہوئی تھیں کہ بہت سی جو ڈیٹا ہے وہ ریئل ٹائم میں ہیک کیا گیا تھا, اور اس کو اکارڈنگلی مینیپولیٹ کیا گیا تھا, اور ریئل ٹائم لوکیشنز جو ہیں وہ پتہ کی گئی تھیں. اور پھر وہ جو بھی سین ہوا تھا وہ کیا اسٹارلنک کی کنیکٹیوٹی نہیں, اسٹارلنک کی کنیکٹیوٹی کہتے ہیں کہ ایران میں, سعودی عرب میں اسٹارلنک کی اللیگلی وہاں پہ چل رہی ہیں. وہاں پہ کافی ڈیوائسز ہیں جو کہ اللیگلی وہاں پہ یوز ہو رہی ہیں, اور وہاں سے ڈیٹا جو ہے وہ لیک کیا گیا تھا. وچ مینس کہ یہ جو بھی ایران کی جو اسپیشلی جو ان کی سینسٹیو انسٹالیشنز تھیں یا جو ہٹ ہوتی رہیں اسرائیل کی طرف سے, تو اس میں کہیں نہ کہیں مے بی کہ یہ ایک فیکٹر ہوگا کہ ان کا بیک اینڈ پہ اس پہ کوئی رول ہو. یا جب آپ کے اسپائی ہوتے ہیں تو آپ ان کو بہت سی ایسی چیزیں دیتے ہیں, ایسے انسٹرومنٹس دیتے ہیں جس سے انہوں نے آپ کو چیزیں ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے. اٹ ہیپنس ایوری ویئر, ہر جگہ یہاں پہ ہر انٹیلیجنس فورسز یہ یوز کرتی ہیں ڈفرینٹ پرپز کے لیے. تو یہ ایشو ہوا تھا, اور اسی کے بعد جو ہے پاکستان نے بھی اپنے کچھ فریم ورک ریوائز کیے تھے, کر رہے ہیں بلکہ, اور مانیٹر کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ایک, کیونکہ ایک ساورن سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اٹ از ناٹ لائک کہ ہم لوگوں کو ایک طرف تو ہائی اسپیڈ ہے, ایک طرف تو بینیفٹ ہے, ایک طرف تو IT انڈسٹری کو بوسٹ ملے گا, ادر کامرس ایکٹیویٹیز کو بوسٹ ملے گا, آپ کی اکانومی کو بوسٹ ملے گا, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف نیشنل سیکیورٹی. تو یہ جو ہے وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ مین ریزن تھا فار دس ریویژن آف رولس اینڈ ریگولیشنز. ٹھیک, اس پہ آپ کو جو اس وقت ہمارے یہاں پاکستان میں تو اس کا جو بھی آگے چل کے ظاہر سی بات ہوگا, لیکن اگر ہم اس کو پاکستان ایران کے اسپیکٹ میں یا باقی چیزوں پہ دیکھیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ US کہیں اس کو اسٹارلنک کو اپنے ایز اے ٹول یوز کر سکتا ہے؟ اس چیز کا کتنا اس کے اوپر آپ کا اوپینین کیا ہے؟ بینگا ذرا آپ انٹرنیشنل IR پہ بھی لکھتی ہیں اور پھر اس ساری چیز کو دیکھتی ہیں آپ,
تو کیا کہیں ایسا اس میں کوئی پہلو ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو ظاہر ایک اپنا ایک انفلوئنس ہے، اور پھر جو ایلون مسک کے ساتھ جو وہاں کی ایک ظاہر ایک لمبی ہسٹری ہے ٹرمپ کے آنے سے لے کے بھی جو چیزیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ڈیلیبریٹلی یا انٹینشنلی اسٹارلنک ایسا کوئی ایک ٹول ہے جس سے وہ ڈیٹا بریچ یا جیسے ایران کی ہم نے بات کی اس طرح کا کوئی وہ بنانا چاہیں گے، یا یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا ہوگا ایران میں یا کہیں جو یوکرین کے ساتھ ابھی ہوا؟ جی تو یہ سارا دیکھیں، یہ جو ویسے اگر آپ دیکھیں جب بھی انٹیلیجنس جہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت کچھ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ رولز اینڈ ریگولیشن فالو کر کے تو وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. بہت سی بریچ آف لا ہوتا ہے، اور ٹو ایکوائر ٹو گیٹ دا انفارمیشن اور ٹو ڈیلیور دا انفارمیشن ٹو دا ڈیزائرڈ جو بھی پوزیشن پہ آپ نے بھیجنی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سے ایسے چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. ابھی پاکستان انڈیا کا بھی کانفلکٹ جو ہے وہ ہوا ہے ریسنٹلی، اور اس میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے بھی کہا کہ بریچ آف لا ہوا ہے. ہماری طرف سے بھی کہی گئی، بہت زیادہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم بھی کیے گئے. تو یہ ان ایکچوئل سائبر اٹیکس آج کل ایک ذرا بہت بڑا جنگ کے اندر ایک ہتھیار ہے. بالکل، جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو انڈیا کی کافی ویب سائٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی تھی، تو وہ بیسیکلی یہی تھا کہ سائبر اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی. اور یہ پاسبلٹی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے اور ہر دور میں ہوتی رہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی گیجٹس ہوتے ہیں اسپیشلی ٹیکنالوجی کو لے کے، وہ کہیں پہ بھی آپ کو دغا دے سکتے ہیں، اور وہ مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں ایزیلی. اور کیونکہ کنٹرول نہیں ہے، اور یہ کنٹرول اگر آپ کے پاس نہیں ہے کسی بھی کنٹری کے پاس اس چیز کا مانیٹر کرنے کا اور اس کو ایکسیس کرنے کا، اور نہ صرف مانیٹر ایکسیس نارمل یوز کے لیے، بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ اگینسٹ یور جو آپ کا لا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ ہو رہی ہوتی ہے. یو کین ایون یوز دس ٹیکنالوجی ٹو ویریفائی کہ یہ بندہ کون ہے، کون بندہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو جتنا بھی میل فنکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی کیپچر کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں، اینڈ یو کینٹ یوز اٹ وداؤٹ ہیونگ دیٹ اتھارٹی. تو میرے خیال میں یہ جو ہے اتھارٹی کا ہونا از مسٹ، اور نیشنل سیکیورٹی پہ جو ہے کسی طرح سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور جتنی بھی اور یہ چیز ہم اس کو بیہائنڈ دا ویل نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی ہماری انفارمیشن جو ہے وہ لیک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ایز اے کنٹری میں آپ بات کر رہی ہوں. تو اب اس کو ہم آتے ہیں اسپیسیفکلی پاکستان کے ڈومین میں، اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت میں پڑھ رہا تھا کہ ہماری جو آئی ٹی منسٹری ہے ان کا کہیں نہ کہیں اسٹارلنگ کے ساتھ سارا انگیجمنٹ چل رہی ہے، اور ایک ٹائم لائن بھی ہے کہ کب تک اسٹارلنگ نے پاکستان میں آپریٹ کرنا ہے. تو ہماری جو گورنمنٹ کو اس وقت کیا امیڈیٹ سٹیپس لینے چاہیے اس خطرے سے بچنے کے لیے کہ اگر فیوچر میں اسٹارلنگ پاکستان آتا ہے اور اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے ہمارے ملک پہ نیشنل سیکیورٹی کے ڈومین میں، اس سے بچنے کے لیے کیا سٹیپس ہیں جو ہماری گورنمنٹ کو لینے چاہیے؟ اپریل میں جو ہے اس کو ٹیمپرری NOC ملا تھا، PTA نے دیا تھا اسٹارلنگ کو 1 month کا ٹائم دیا تھا. اس میں انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ جو بھی ان کی چیزیں تھیں سبمٹ کروانی تھیں وہ کروانی تھیں. پلس پھر جب بیچ میں 1 month بھی گزر گیا، وہ چیزیں سبمٹ بھی نہیں ہوئیں. پھر یہ ایران کا واقعہ بھی ہو گیا، کچھ چیزیں فردر ہائی لائٹ ہوئیں. تب پاکستان نے بھی ابھی سوچا ہے کہ یہ جو فریم ورک ہے اس کو ریوائز کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت کچھ اور کمپنیز بھی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اسٹارلنگ. ون ویب ہے UK کا، دین چائنا کی ہے SSST، دیٹ از شنگھائی اسپیس کام. وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ سیٹلائٹ کنیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے پاکستان میں. تو کچھ فریم ورک جو ہے وہ ڈیوائس ہو رہا ہے، اس کے اکارڈنگلی ساروں کو آل ٹوگیدر دوبارہ سے ویٹ کیا جائے گا. اور پھر اس میں دیکھیں اگین بات میں یہ کروں گی کہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے دیٹ شوڈ بی دا مین پرپز. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. بلوچستان میں بہت سا ایسا ایریا ہے جہاں پہ نارمل والا جو نیٹ ہے، ٹریڈیشنل نیٹ ہے، وہ وہاں پہ نہیں چلتا ہے. تو وہاں پہ ایک سیٹلائٹ نیٹ یوز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یا کلک ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. وہ یوز ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی لمیٹیشن ہے وہ سیٹلائٹ لنک. اس کی بھی لمیٹیشن ہے کہ وہ آپ جس لوکیشن پہ وہ آتھورائز کیا گیا ہے
وہیں پہ وہ یوز کر سکتے ہیں, وہاں سے وہ کہیں اور نہیں جائے گا. تو یو ایون یو ہیو دا جو اسٹیشنز ہیں, گیٹ ویز ہیں, وہ آپ کے اپنے کنٹرول میں اور پتہ ہے کہ یہ کہاں سے یوز ہو رہا ہے. ہاں, اور وہ والی اگر آپ ان کا سسٹم لے کے دوسری جگہ پہ چلے بھی جائیں گے نا, وہ پھر یوز نہیں کر پائیں گے. تو وہ اتنی ریگولیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہم سیٹلائٹ کنیکشن وہاں پہ یوز کر رہے ہیں. تو اگر اسٹار لنک یا کوئی اور بھی کل کو آتا ہے سیٹلائٹ بیسڈ انٹرنیٹ آتا ہے, تو اس میں بھی یہ چیز مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی جو ہماری جتنی بھی ڈیٹا آ رہا ہے یا جا رہا ہے وہ ہمارے نیشنل جو اسٹیشنس ہیں, جو گیٹ ویز ہیں, ان کے تھرو راؤٹ ہو, تاکہ ہمارے پاس اتھارٹی ہو وہ سارا ڈیٹا مانیٹر کرنے کی, بیکاز دس از ویری, تاکہ اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے ہم اس سے بچ سکیں, کیونکہ آلریڈی ہمارے ہاں جو حالات ہیں مس انفارمیشن کے, اور تو اس کے اوپر اگر ہم کوئی ایسی چیز لے آتے ہیں کہ جس کا کنٹرول ہی نہیں ہے آپ کے پاس, اور اس کو آپ اپنے طریقے سے مانیٹر بھی نہیں کر سکتے, تو یہاں تو پھر ایک الگ ہی ایک ویو ہوگی جس کے اوپر جس کا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا آف کورس. پھر اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس سائبر لاز اتنے زیادہ اتنے ویل ریٹن نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ لوپ ہولس ہیں. ہاں, اور اگر کہیں ہیں بھی تو وہ اتنے ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, یا کہیں نہ کہیں اس کا بھی وہ ظاہر فائدہ اٹھاتے ہیں نیگیٹو سائڈ میں. تو یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ اگر ریگولیشنس آپ کی اسٹرانگ ہو اور مانیٹر آپ کے پاس ہو, مانیٹرنگ ٹولس ہوں آپ کے پاس, سارا ڈیٹا ہو جس کو آپ مانیٹر ریئل ٹائم میں کر سکیں, تو پھر دس از ہیوج تھنگ, دس از اے گڈ تھنگ ٹو گو فار اٹ, اور یہ ہونا چاہیے. اور کیونکہ اس کے پروز بھی بہت ہیں, لیکن اگین یہ پروز جتنے بھی ہیں, جتنے بھی بینیفٹس ہیں, ایڈوانٹیجز ہیں, یہ ایٹ دا اسٹیک آف نیشنل سیکورٹی, وہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ نزرت, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے اسٹار لنک کے اس سائٹ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی جس کے اوپر شاید بالکل بات نہیں ہو رہی, لیکن یہ اس لیے بہت ضروری ہے, بینگا پاکستانی, پاکستان کے رہنے والے ہر ایک فرد کے لیے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ایک تو ظاہر ہے اس طرح کا جو بھی اپرچونیٹی ہمارے ملک میں آتی ہے آئی ٹی سیکٹر کو لے کے, اس کے اگر کہیں پلس ہیں تو ہمیں اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے جیسے یوکرین کی بات کی, ایران میں کیا ہوا اس کے حوالے سے بات ہوئی, اور پھر اسی طریقے سے پاکستان میں جو مس انفارمیشن کا ایک بازار گرم ہے اور اس کو ہمیشہ سے ہوسٹائل پاورز اپنے فائدے کے لیے ایکسپلائٹ کرتی ہیں. تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ہوگا سلسلہ تو اس کا نیگیٹو کیا ہوگا, یہ بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان تک یہ چیزیں پہنچیں, کہ تاکہ ان کے اوپر ایک کراس چیک کیا جائے اور ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے ہم اسٹار لنک کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اس سے بچ سکیں. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی ایپیسوڈ میں نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.